جب ہم مغربی تہذیب کی تشکیل کو دیکھتے ہیں تو اس کی تشکیل میں 4 چیزوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ایک ہے گریک فلسفی یعنی یونانی فلسفہ، اب وقت نہیں ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات ہو سکے۔ دوسرا ہے رومن لا اینڈ پالیٹکس، تیسرا ہے کرسچینٹی، اور چوتھا ہے پیگن کسٹمز اینڈ ریچولز یعنی یورپین قبائل کے جو رسم و رواج ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے تہذیب جدید یا جسے آپ تہذیب مغرب کہہ سکتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں مجھے ایک چیز کی جو کمی نظر آئی پریزنٹیشنز میں، اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اہل علم و دانش اساتذہ کرام وہ طلبہ و طالبات کی توجہ بھی دلائیں کہ تہذیب مغرب یا جسے آپ ماڈرن سویلائزیشن کہتے ہیں وہ کیوں ترقی کرتی نظر آتی ہے، ڈومیننٹ نظر آتی ہے۔ اس کی سٹڈی کے حوالے سے ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، کچھ موومنٹس ہیں جن کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، جس سے ہمارا جو ہے ایک اپروچ چیزوں کے حوالے سے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ میں صرف اس کے پس منظر اور ان کے اثرات کو جاننا بہت ضروری ہے، اب وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بات کروں۔ اس میں ایک تو جو اہم چیز ہے وہ رینیسانس موومنٹ جسے نشأت ثانیہ کی تحریک کہتے ہیں، دوسری ہے ریفارمیشن موومنٹ تحریک اصلاح مذہب، تیسری ہے موومنٹ آف انلائٹنمنٹ اور فرینچ ریولوشن۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب تک آپ ان کا تاریخی حوالے سے علمی حوالے سے جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک تہذیبوں کے درمیان جو ایک بعض اوقات کلیش بھی نظر آتا ہے، جو کوئی ڈومیننٹ اور کوئی مغلوب نظر آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان موومنٹس کی سٹڈی بہت ضروری ہے۔ اگر کر لی جائے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو سکتی۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ آج جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے یا ماڈرن سویلائزیشن ہے، رینیسانس کے بعد ان کے نظریات کیا ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ بڑے الارمنگ ہے، اور اس کا جواب جو میں نے شروع میں ابتدائی گفتگو کی وہیں سے ہمیں حل ملتا ہے۔ میں صرف اشارے کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میٹا فزکس جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، ما بعد الطبیعات، جو نظر آتا ہے وہی حقیقت ہے، جو نظر نہیں آتا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے انسانی رویوں میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اور ہیومن ورڈ ویو اور ریلیجنز کے ورڈ ویو بنانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا کہ جو نظر نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ وہ پہلو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وحی کا جو تصور ہے اس کو ناقابل قبول بنا دیا گیا۔ کبھی قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکیچرز بنائے جاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کا تعلق جو قرآن پاک سے ہے، جو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، اس کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن۔ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑ کر، کہ وہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی شخص کے نظریات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، مگر قرآن میں کہی ہوئی بات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اوج ثریا پہ لے جا سکتا ہے۔ دوسری اہم پہلو جو ہمیں ماڈرن سویلائزیشن کے حوالے سے پیش نظر رکھنا چاہیے وہ ہے کہ مادی اور حسی حقائق ہی اصل حقائق ہیں۔ میٹیریلزم، مادیت، پریزنٹیشنز میں اس پہ بات ہو چکی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ حیات و کائنات کی مادی تعبیر ہی اصل تعبیر ہے۔ کہ یہ جو انسان کی حیات ہے اور یہ جو یونیورس ہے، اس کی ایک میٹیریل پرسپیکٹو ہے، اس کا کوئی اسپرچول پرسپیکٹو نہیں ہے۔ جب تک آپ میٹیریل پرسپیکٹو کو اسپرچول پرسپیکٹو کے ساتھ نہیں دیکھتے، اس وقت تک اس حیات و کائنات کا فلسفہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو عالم اسلام اور امت مسلمہ کے حوالے سے یہاں ایک پرابلم پیدا ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے۔
پھر ایک اور اہم چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان کی ذات ہی مرکز و محور ہے. انسان امپورٹنٹ ہے اور انسان قائم بالذات ہے. انسان ہی خدا ہے. انسان نے جو کہہ دیا وہی حقیقت ہے. یعنی جو انسان فیصلہ کرتا ہے، انسان کو اہمیت دے دی گئی، اور خالق انسان، خالق کائنات کو اس انسانی زندگی اور تہذیب سے اور اس جو ضابطۂ حیات ہے اس سے نکال دیا جائے. جو انسان جسے صحیح کہے وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. یہ وہ سوچ ہے جو اب ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی پنپتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عقل اور جذبے ہی وہ ذرائع ہیں جس سے حیات کائنات کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. عقل اور جذبات. عقل کا قرآن نے، اسلام نے انکار نہیں کیا، لیکن یہی عقل کے بارے میں کہا گیا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. اس کی طرف علامہ اقبال نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کہ جذبات میں جب انسان آتا ہے اور صرف عقل سے کام لیتا ہے، اس وقت تک وہ صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ پاتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آزادی اہم نصب العین ہے، اور مادر پدر آزاد آزادی. یہ کہ ہم ایبسولیوٹ فریڈم کی بات ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ ایگزسٹانشلزم کے فروغ کے حوالے سے سارتر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایبسولیوٹ فریڈم ہے، انسان کو آزادی ہے، بھلے وہ چاہے اپنے لیے لباس پہننا چاہے تو پہنے، نہیں پہننا چاہتا تو نہ پہنے. وہ کسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، سیم جینڈر میں گزارنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. وہ جو اس حوالے سے پوری تفصیلات ہے، میں اب اس پر اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا، آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں. پھر یہ ہے کہ تغیر اصل حقیقت ہے، کوئی شے دائمی نہیں. تو دیکھیے